کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. ایک مسلم معاشرے میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے اسلاف کا رویہ کیا رہا، ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے، اور ہمارے جو آئیڈیلز ہیں انہوں نے جو اپنے دور میں اقلیتیں تھیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر موقع ملے کہ اس وقت موجودہ عہد میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور ہمارا رویہ کیسا ہے، اس کو کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان سوالات کو کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں اور ان سے رہنمائی لیں. ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ ایک تاریخی تسلسل میں اقلیتوں کے حقوق، ان کا سٹیٹس، اور یہ کہ وہ مسلم معاشرے میں کیسے رہا کرتی تھیں اور مسلم حکمرانوں نے اور جو وہاں کا سسٹم تھا وہ ان کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا، آپ گفتگو کو شروع کر چکے ہیں. ریاست مدینہ ایک مثالی ریاست کے طور پر ہمیں اس حوالے سے بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو مسلمانوں کا جو تہذیبی عروج ہے وہ ہمیں ملتا ہے عباسی دور میں، جہاں پر علمی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت ایک منفرد مقام کے اوپر پہنچ چکے تھے. اس دور میں مسلمانوں کا اقلیتوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے تھا، اور یہ کہ اقلیتوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ تھا وہ کس طرح کا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے چھیڑا ہوا ہے پچھلے پروگرام اور اس میں، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذہب کی جو بھی تعبیرات ہیں ہماری، ان کا آپس میں بہت زیادہ ایک تشدد کا اس میں پہلو ہے، چاہے مسلمانوں کے اندر کے ہیں، باہمی اختلافات بھی اسی طرح یا ہمارے دوسرے کسی مذہب ابراہیمیوں میں سے کسی ایک مذہب کے ساتھ کے، ٹھیک، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ. تو اس کو پچھلی دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے لے کر اموی حد تک آئے تھے. لیکن میں ایک دو باتیں اسی حوالے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو میں پھر آپ کی بات ضرور ضرور. وہ بہت اہم بات دو ہیں اصولی، کیونکہ دیکھیں نا یہ مسئلہ پیدا ہو کیوں رہا ہے کہ ہماری تعبیر غلط ہے. قانون تو ہمارا اس وقت بہت شاندار ہے، بالکل ہماری مسلمانوں کی سوچ میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ہم جب یہ روایتیں پچھلی بیان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی سوچ ٹھیک کریں، ہم اپنی رویہ اپنا ٹھیک کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائی ہیں کون، یہودی کون ہے. قرآن مجید ان کو اہل کتاب مانتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سچے مذہب والے ہیں، ان کو انکار نہیں کرتا. ان کو الگ مذہب کی ایسے تسلیم کر کے، اس کی سادہ مثالیں میں آپ کو دوں، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا لیں، بالکل، چونکہ وہ ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ذبح کرتے ہیں، جو بھی ہے اللہ کا نام لیتے ہیں نا وہ. اور پھر کہا کہ آپ ان سے شادی بھی کر سکتے ہیں، قریب ترین رشتہ بھی بنا سکتے ہیں، قریب ترین رشتہ. تو اتنا آپ ان کو ایک الگ، یعنی اس کو کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نو یعنی دونوں شادی کے بعد اپنے اپنے رکھیں مذہب گے رہ سکتے ہیں. ہاں. اور اگلی بات بتاؤں، ہمارے فقہا نے جو مجھے تو بعض اوقات فقہا پہ اعتراض بھی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے کہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ اس کی شادی ہو گئی ہے عیسائی خاتون سے مثال کے طور پر. اب اس عیسائی خاتون کے کیا حقوق ہیں؟ ہمارے فقہا نے جو بعد کے پیریڈ کے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو نان و نفقہ تو فرض ہے ہی ہے، واجب ہے خاتون کا. ان کو چرچ میں لے جانا مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس غیر مسلم خاتون کو اپنے مابد میں لے جائے گا. اتوار میں جاتے ہیں نا مثال کے طور پر عیسائی، اور یہودی جاتے ہیں ہفتے کو، سبت کو. ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان خامن کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے اور خاتون کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کو لے جائے گا اپنے گھوڑے پہ اور اپنی موٹر پر، اور اس کو چرچ میں چھوڑے گا اور باہر بیٹھ کے انتظار کرے، دیکھیے وہ اپنے عبادت سے فارغ ہو تو اس کو گھر لے آئے. یار یہ تو ہمارے لوگوں نے لکھا ہے. اچھا، تو یہ
ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عیسائی اور یہودی ایک صحیح مذہب والے لوگ تھے، ہم اسی مذہب کا تسلسل ہیں، بالکل صحیح، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ بالکل صحیح، ہمارے قرآن میں واضح لکھا ہے۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی وہ تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں، نئی نہیں دے رہے، بالکل جو عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، جو ابراہیم علیہ السلام دے گئے، جو موسیٰ علیہ السلام سے آدھا تک ہمارا مذہب اسلام ایک ہے۔ اور اس کو اور واضح کیا قرآن مجید میں کہ ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، اے مسلمانوں آپ کا مذہب جو ہے، ملت جو ہے وہ ابراہیم کی ہے، نئی ملت نہیں بنائی ہم نے، اور آپ کا نام جو مسلمان رکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ تو یہ تین بڑے جو مذاہب ہیں اس وقت، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان، یہ ایک ہی روایت کے ہیں، بالکل صحیح، یہ دین ابراہیمی ہیں، اور انہی کی اصلاح کر کے، مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں انہی تعلیمات میں جو تھوڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو وہ اسی کی شکل ہے ہم، بالکل تو ہمارا ان سے ایک روحانی رشتہ ہے جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح، ہماری روایت ایک ہے، ان کی کتابوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان واجب کا حصہ ہے۔ دیکھیے جو آدمی بائبل کو اللہ پاک کی صحیح کتاب نہیں سمجھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ مسلمان رہے گا، وہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے۔ ٹھیک، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانے گا وہ وہ تو مسلمان اسلام نہیں ہو میں سکتا۔ بالکل جو بائبل کو، انجیل مقدس، تورات مقدس کو کتاب نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سوچیں جب ہم چرچ جلاتے ہیں وہاں کتاب پڑھی ہوتی ہے، ہم کس کتاب کو جلا رہے ہیں؟ جس کو ماننا میرے لیے، میرے قرآن میں لکھا ہے، ہونے کے لیے شرط ہے۔ بالکل اور اگلی بات آپ نے قرآن پاک میں بڑی سخت بات کر دی، لا نفرق بین احد من رسلہ، اے مسلمانوں تم عیسیٰ اور نبی پاک میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم فرق کریں گے، ہم نے کسی کو رسول بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو خاتم النبیین بنایا، ٹھیک، کسی کو ایک شان کسی کو دوسری شان دی، ہمارا کام ہے۔ آپ نہیں فرق کر سکتے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہیں ان کی شادی نہیں ہے ہمارے بقول، اللہ پاک کے معجزے سے پیدا ہوئے، ان پہ عصمت پہ حرف آیا۔ بائبل تو ختم ہو چکی تھی بعد میں، قرآن مجید نے ان کو ڈیفینڈ کیا۔ قرآن مجید میں بی بی مریم کے نام کے اوپر ایک سورت ہے، سورت پوری اور اس سورت میں اس کے علاوہ بار بار کہا کہ مریم پاک تھی، پاک تھی، عیسیٰ نیک تھے، یحییٰ نیک تھے، بھلے لوگ تھے۔ اور گویا کہ ہم نے عیسائیت کا دفاع ہم نے کیا تاریخ میں۔ یہودیت سے تو لڑائی تھی ان کی، یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانے کی کوشش کی نا، شدید لڑائی، ہاں۔ بالکل، ہم مسلمانوں نے 1400 سال میں آج تک دفاع جو کتاب کرتی ہے، بائبل تو نہیں کر سکتی نا عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع اس حساب سے، ان کی تعلیمات دیتی ہے، دفاع ہم نے کیا ساری زندگی، اور ہمارا فرض ہے ان کا دفاع کرنا جو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ بہت مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہماری روایت ایک ہے، ہمارا خاندان روحانی ایک ہے، ہمارا باپ ابراہیم کو اللہ پاک نے باپ کہا ہے، ہم سب کے ملت ابیکم، ابی مین باپ ہے آپ کا، آپ اس میں سے ہیں، ہمارا روحانی باپ ایک ہے، ہماری کتابیں سب ایک ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ میں مطلب سادہ لفظوں میں کہتا ہوں قرآن پاک، بائبل اور اولڈ ٹیسٹامنٹ اور تلمود اور تمام کا ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ ساری باتیں قرآن پاک وہی کرتا ہے، ہمارے دیکھو چھوٹے موٹ فرق، باقی ایک ہی چیز ہے۔ تفصیلات میں ممکن ہے بعض ہاں جگہوں پہ وہ تو ہونا فرق ہے، چاہیے، عہد کے بالکل، ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ کچھ تو ہم کہتے ہیں تھوڑی تبدیلی ہو گئی ہے، ہم سب کہتے ہیں روایت ایک ہے۔ تو جب ایک روایت ہو، ایک باپ ہو، ایک مذہب ہو، بنیادی طور پر اسلام، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ تو ایک میں اس کے ساتھ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو مجھ سے رہ گئی تھی، کمال کی حدیث ہے، ویسے تو ہر بات ہی کمال کی ہے، لیکن بعض حدیث ایسی ہیں جن کو بندہ دیکھ کے نا پریشان ہو جاتا ہے، پریشان اس سینس میں کہ یار یہ کہنے والا نبی ہی ہو سکتا ہے، اس کو کہنے والا نبی ہے، نبی ہی ہو سکتا ہے۔ میں کوئی مثال دوں، مجھے اجازت نہیں کہ یہ موضوع تھوڑا کھولتا چلا جائے، جلدی نہ کریں۔ ضروری ہے، بالکل صحیح، غالباً سلمان فارسی آئے فارس سے، آپ کو پتہ ہے لمبی داستان ہے، مختلف مذاہب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سننا نبی پاک آئے ہیں تو وہ مدینے میں آ گئے، مدینے میں داخل ہوئے، اب وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ہوتا کیا ہے۔ ہم تو صرف مطلب دو چار عقیدت کی باتوں کو رشتہ بناتے ہیں نبوت کا، وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن نبوت کا رشتہ اور ہے۔
آپ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ میں تو ایران کے بادشاہوں کو جانتا تھا، اوپر بیٹھتے تھے، جیسے آج کل ہمارے بزرگ علماء، مطلب ہم لوگ اوپر بیٹھتے ہیں، نیچے بٹھاتے ہیں، وہ حضور نہیں کرتے، ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں نے سنا تو اس نے ایک بات کی ہے۔ بات کیا تھی؟ سنیں، جو تم کو محروم رکھے اس کو عطا کرو، جو تم کو محروم رکھے اس کو عطا کرو، اس کو دو، اور جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو۔ اب دیکھیے اخلاقیات کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے اچھا کیا میں نے اچھا کیا، اچھے کا جواب تو اچھا ہے ہی، آپ نے اچھا کیا تو میں نے برا کیا۔ ایک ہے کہ میں نے برا کیا، میں آپ کے بارے بدل رہا ہوں یہاں، چلیے کوئی بات میں نے برا کیا اور آپ نے اچھا اچھا کیا اس کو۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں برتر اخلاق۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ صرف نبی ہی کہہ سکتا ہے، میں مسلمان ہوں۔ اب یہ دیکھیں نبی اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں جو ہے نا یہ ہے اصل سنانے والی۔ اب دوسری حدیث جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ بہت ہلا دینے والی حدیث ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں سے میں کہوں گا اس حدیث کو سنا کریں، غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب اللہ پاک کی عدالت لگے گی اور ہمارے حساب کتاب کا وقت ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا کیا، اور اللہ پاک اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے، یا اس کو جنت میں بھیجیں گے یا اس کو دوزخ میں بھیجیں گے، جو ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے یوم مالک یوم الدین پر۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا وہاں کلیم پیش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ جواد ہمدانی کہے گا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ تکلیف دی تھی، میرا مال لوٹا تھا، میرے گھر کو آگ لگائی تھی، دعویٰ کرے گا نا ہر آدمی، تو اللہ مجھے پوچھے گا اور حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، یوم الحساب ہے، یوم الحساب ہے۔ لو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی ابی فرماتے ہیں کہ جو مینارٹی ہے نا ذمی، جو آج کے زمانے میں ہمارے عیسائی ہیں، مسیحی بھائی ہمارے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوگی اس دنیا میں، ان کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں میں لے جاؤں گا۔ اللہ اب سادہ لفظوں میں کیا ہے، اللہ کی عدالت لگی ہے اور عیسائیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، مقدمہ لڑنے والے وکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ویسے شفیع ہیں، ادھر جو ہیں انصاف کرنے والا اللہ پاک ہو، اور مظلوم وہاں کھڑے ہوں عیسائی، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی مقدمہ جڑا والا کا بھی اس حدیث کی روشنی میں جو اگلے یہ تو دنیا الگ ہے نا، آخر دنیا میں جو اس کا جھگڑا جائے گا، اس حدیث کی روشنی میں اس مقدمے کو اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے خلاف کون پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی۔ یہ تو حدیث ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، میں تو انکار نہیں کرتا، سب مسلمان حدیث کو مانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو ہم نے عمل سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا، اور ان کو اس شفیق کو مجبور کیا کہ ہمارے خلاف مقدمہ لے جائیں، وہ کہیں کہ وہ سادہ انصاف پہ چلیں گے وہ تو، اور وہاں بھی ہمارے خدا ہوں۔ اور دیکھو یہ اتنی ایک نازک سی صورتحال ہم پیدا کر دیتے ہیں جانے بغیر کہ ہم جس نبی کے نام پہ یہ کرنے چلے ہیں، اب ان کو ہم بیلس کرنے چلے ہیں۔ کل ایک مسلمان نے کوئی شعر بھیجا، مجھے بڑا اچھا لگا، علاماتی چیزیں ہیں یہ، میں مطلب جی، فرمایا کہ حضرت مسیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ دیکھو یار آپ کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا یہ کسی نے شعر بنایا، بہت اچھا لگا مجھے۔ بات تو یہ خطر، اتنی خوفناک بات ہے کہ ہمیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے نام پہ ہم لڑتے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ان کی تھے؟ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تو آپ کو اس بدلے میں کچہرے میں کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے نہیں تم میرے سے بھی نہیں ہو، اور تم اللہ سے کہیں گے کہ ان کو سزا دو۔ پراسیکیوٹر یہ ہوتا نا، جب آپ فرمائیں گے کہ میں استغاثہ لے کے جاؤں گا، میں کمپلینٹ اللہ کو کروں گا اللہ کے دربار میں، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، یہ میں نے نہیں بنائی ہے، تو وہاں ہماری کیا مطلب ہے؟
تو یہ میں نے دو عرض کرنی تھی کہ ایک تو اللہ کے نبی کی حدیث اور یہ ایک بہت ہی بہت اہم ہے کہ یہ اب پچھلے سبجیکٹ کے پروگرام میں مجھے کہنا چاہیے تھا، نہیں لیکن یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ میں تو سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. بالکل ایسے ہم سب کو میرا خیال ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور محاسبے کی ضرورت ہے بہت شدید ڈر کے. مطلب ہے کیا ہم، اللہ نہ کرے میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے لیے امبیرسمنٹ پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ مستغیث بنے اور دعویٰ لے کے اللہ کے عدالت میں چلے؟ کیا ہم ان کو اس کام میں لگانا چاہتے ہیں؟ وٹ وی آر ڈوئنگ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یا تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی کا یہ عمل نہیں ہے، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا، تو ہم بھی ہتھیار لے کے چڑھ دوڑیں گے. لیکن اگر یہ کہا گیا ہے تو ہم نے تو یہ کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں ان کو بھول جائیں. یار ایک اور بات یاد آ رہی ہے، عمر مختار کی ایک فلم ہے، سب نے دیکھی ہوگی. یہ ہمارے لیبیا میں نا ایک جب اٹلیوں کا حملہ ہوا تو 100 سال پہلے، تو وہاں جو مسلمانوں کا جو ہیرو تھا وہ عمر مختار تھا. اس کی فلم ہے، سب مسلمانوں کو وہ دیکھنی چاہیے. دا لائن آف دا ڈیزرٹ، صحرا کا شیر. انتھونی کوئن اس میں بنتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے جی کہ وہ بیچارہ صحرا میں اندر چھپا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے گاؤں کچھ جو ہے وہ عیسائی حملہ کرتے ہیں. یہ جڑا والا سے بالکل قریب، بالکل پکی ایک جیسی مثال ہے. اور یہ مثال بہت پرانی بھی نہیں ہے، یہ اب کی مثال ہے، اب آ گئی ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں. ان کو جا کے کہتے ہیں یا امیر المومنین، ہمارے فلاں فلاں گاؤں اٹلی عیسائی فوج نے جلا دیے. اٹلی کی ہم نے ان کے گاؤں پہ یا دو حملہ کرے. انہوں نے فرمایا آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ انہوں نے فرمایا ہمیں تو منع کیا گیا ہے، سویلین آبادی کو ہم نے نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، مذہبی عبادتگاہوں کو. اگر بتا چرچ کو آپ جنگ میں نہیں جلا سکتے اسلامی قانون میں، جنگ میں بھی. انہوں نے کہا عمر مختار نے میں تو یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے فرمایا ہمارا وہ کر گئے، ہمیں برباد کر گئے تو ہم کیوں نہ کریں. انہوں نے بڑی سادہ سی بات کی. اس نے کہا دیکھو میں اللہ کے نبی سے ہدایت بات مانتا ہوں، میں عیسائیوں کو فالو نہیں کرتا. اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر فرض کیا انہوں نے معاہدت کر لیا کچھ نہ کچھ، تو کیا ہم اچڑ دوڑ کے آگ لگا دیں گے؟ عمر مختار کی مثال بتائیں، اللہ کے نبی کو میں فالو کروں گا کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے، بھلے وہ آگ لگا دیں. ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے، ہم انہیں کو غلطی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر مختار نے حملہ نہیں کرنے دیا انہیں. اچھا، یہ جو ایک تشدد ہے رویے بھی، اس پہ ہم آتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے رویوں کا حصہ بن گیا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا تاریخ میں، چونکہ آپ اس موضوع کو لے کے جا رہے ہیں، کہ مختلف ادوار میں مسلمان حکمرانوں کا رویہ اور مسلم معاشروں کا رویہ، آپ نے عباسی دور تک آ گئے تھے. میں دیکھو اس میں آپ کو عجیب بتاؤں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. عباسی ویسے ٹالرنٹ تھے، وہ پتہ ہی نرم مزاج لوگ تھے. انہوں نے ایک بنایا تھا بیت الحکمت، جو علم کا مرکز تھا. آج کا وہ ہارورڈ آکسفورڈ تھا، جہاں تعلیم و تربیت ہوتی تھی، جہاں بیٹھ کے تمام پرانے فلسفے کی کتابیں ترجمے ہوئے، عربی میں ہمارے پاس آئیں، ہندوستانی کتابیں، روم کی کتابیں، یونان کی، ہندوستان کی کتابیں خاص طور پر آئیں. وہاں ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں فلاں نام فلاں نام فلاں نام. وہ آدھے عیسائی ہیں اس میں. ہمیں جب پتہ چلا اس بات کا، بیت الحکمت کے کئی سربراہ، کئی علماء وہاں کے جو یہ بیٹھا کام کر رہے تھے، ہمارے حکومت کے، مسلمانوں کی حکومت کی زینت ہے نا، معراج ہے ترقی کی، بغداد، وہاں سارے یہی بیٹھے ہوتے تھے. کبھی کسی نے منع نہیں کیا. وہ ایک میمونڈائٹس ہے ان کا ایک آدمی، یہودیوں کا، وہ ابھی میں نام بھول رہا ہوں اس کا. ساری زندگی اس کا عربی میں نام پڑھ پڑھ کے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. لو جی میں قرطبہ گیا ادھر نا سپین میں، تو اس کا بت لگا ہوا تھا اسٹیٹوٹ، انگریزی میں نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار کہ بڑا آدمی ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے گھر آ کے گوگل جو کیا، پتہ چلا ہوا ہے تو یہ فلاں ہے. لو جی وہ اندلسی تھا، وہاں سے مراکش آ گیا. وہ یہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کا جو ہے نا وہ چیف ڈاکٹر تھا، حکیم تھا.
سارے خرچے مسلمان برداشت کرتے تھے، کتابیں وہ لکھتا تھا عیسائیت پر، یہودیت پر، وہ یہودیوں کا امام غزالی ہے، مسلمان دربار میں تھا، خرچہ ہم دیتے تھے، روٹی ہم دیتے تھے اس کو، کتابیں اپنی مذہب کی لکھتا تھا، وہ ان کا غزالی تھا۔ وہ بیت الحکمت میں بڑے بڑے جتنے بھی نام اکثر آپ کو ملتے ہیں نا، یہ یہودی عیسائی ہیں، اتنے ہمارے لوگوں نے ان کو شاندار رکھا ہوا تھا۔ بھائی وہ ہمارے شہری ہیں نا، اس بنیاد پہ تفریق ہمارے ہاں تھی ہی نہیں۔ اور اسی زمانے میں، عباسیوں کے زمانے میں جو آپ نے ذکر کیا، اس کا کنٹمپریری اسپین تھا۔ بغداد جب ہمارا عروج پہ تھا، آپ کو پتا نا کہ اموی ایک بندہ بچ گیا تھا، عبد الرحمن بھاگ گیا تھا، اس نے امپائر بنا لی۔ اسپین میں تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اور یہودیوں کا تعلق غیر معمولی تھا، شاندار تعلق تھا، بلکہ یہودی پہلے پریشان تھے فریڈرک کے ہاتھوں، تو جب مسلمان گئے ہیں تو بچے تعلق انہوں نے استقبال بھی کیا۔ وہاں مسلمانوں نے ایک آدھ کے علاوہ اسپین پورے میں ایک غالباً چرچ مسلمانوں نے گرایا ہے جس پہ مسجد بنائی، بالکل غلط کیا، سارے چرچ قائم رکھے، گھنٹیاں ان کی بجتی تھیں، تعلیمات ان کی ہوتی تھیں، دفتروں میں وہ بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے وزیر تھے، کبیر تھے، سب بارو بار چل رہا تھا۔ اور خاص طور پہ یہودی تو شاندار، اگر کوئی پیریڈ انسانی تاریخ میں یہودیوں کو ملا ہے نا، وہ تو مسلمانوں کے اسپین میں ملا ہے۔ اور ان کو بعد میں جب وہ 1492 میں آخر ختم ہوئی ہماری سلطنت غرناڈا، ابو عبداللہ کے زمانے میں، مسلمانوں کو بھی نکال دیا، انہوں نے یہودیوں کو نکال دیا، وہاں سے مسلمان آ کے پناہ گزین کہاں ہوئے؟ استنبول میں، عثمانیوں کے پاس۔ سارے یہودی وہاں سے نکل کے، ان کو کہیں پناہ نہیں ملی مغرب میں، فرانس نہیں گئے، وہ انگلینڈ نہیں گئے، ان کو پتا تھا یار وہاں عیسائی ماریں گے، وہ سیدھے استنبول آئے۔ آج بھی جو کوارٹر ہے یہودیوں کا بڑا شاندار ہے استنبول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا یہ جو پیریڈ ہے بعد کا، عباسیوں کا، اور اسی کے زمانے میں ہمارے جو کنٹمپریری تھے وہ ہمارے اسپین میں اموی تھے، یا بعد میں مواحد، وہاں تھوڑا ایک پیریڈ اچھا نہیں گزرا، اور مواحدون کا میں مانتا ہوں، سختیاں کی انہوں نے، اس کا نقصان اٹھایا، جب انہوں نے اسلام کے نام پر ریفارم شروع کیے، بڑی سختی کی اسپین میں، عیسائی خلاف ہو گئے، اور وہ پھر عیسائیوں نے اپنے جو ساتھ والا عیسائی ممالک سے ان سے مدد مانگی، اور آدھی جو تباہی ہوئی ہے نا اسپین میں مسلمانوں کی، وہ ان کی رد عمل میں ہوئی ہے۔ اور اس دور میں یہ لوگ اپنی کتب کی نشر و اشاعت یا اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ دیکھو، جب چرچ چل رہا ہے، بلکہ اسٹیٹ ان کو سپانسر کرتی تھی، اور کتابیں اپنی کیا آپ کی بھی وہ لکھ رہے تھے، تو اپنی کیوں نہیں لکھتے ہوں گے؟ اور میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ میبرنائز جو ہے، اس کی ساری کتابیں اپنی جو زمانے میں لکھی ہیں وہ مسلمانوں کے دربار میں بیٹھ کے لکھی ہیں، اور جو ترجمے ہوئے وہ صرف ترجمے مسلمانوں کی کتابوں کو انہوں نے نہیں کیے، جو ہم نے کروایا مسلمانوں نے، وہ تو یونان کے سارے ترجمے تھے، وہ ہندو مذہب کے ترجمے تھے، وہ ساری کتابوں کے، سارے مذاہب کے ترجمے تھے، بائبل کے ترجمے تھے، ہو رہے تھے، مسلمانوں نے کبھی فرق نہیں کیا، مسلمانوں کی اپنے بیت الحکمت میں ترجمے سب ان مذہبوں کے ہو رہے تھے۔ یہ باتیں ہمارے ہاں نہیں تھی، مل جل کے رہتے تھے، مل جل کے کاروبار کرتے تھے، مل جل کی حکومت چلاتے تھے۔ یہ بہت ہی ایک مسلمانوں کی تہذیب جو ہے نا، یہ انکلوسیو تہذیب تھی۔ مثلا اقبال نے ایک مثال دی ہے، اب اسپین پہ ہم کھڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین میں اگر سختی کی ہوتی تو 100% وہ لوگوں کو مسلمان بنا لیتے، نہیں بنایا نا، تھوڑے سے مسلمان تھے، حکمران وہ تھے، آبادی کو تو کچھ نہیں کیا انہوں نے، ساری کی ساری ویسے بیٹھی تھی، خوش بیٹھی تھی۔ جب وہ ریکنکوسٹا میں شمال سے یہ حملے ہوئے، ایزابیلا اور الفانسو وغیرہ نے آخر میں مسلمانوں کو نکالا، اس وقت تک مسلمانوں کی تو آٹے میں نمک کی طرف آبادی تھی۔ اگر مسلمانوں نے سختی کی ہوتی اور ان کو کچلا ہوتا تو وہ تو اس کے مکا دیتے یہودیت کو، تو وہ تو بڑے ٹالرنٹ رہے، صحیح، ایک پولیٹیکل سوورینٹی انہوں نے کی، ان کو معاشی طور پہ آزادی، ترقی، بلکہ سچی بتاؤں اسپین میں تو مسلمانوں کے جو اکنامک ریسورسز ہیں وہ 5% بھی نہیں ہوں گے، وہ ساری اکانومی تو عیسائیوں کے پاس تھے، یہودیوں کے پاس تھی، مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کو رہنے دیا۔ آپ نے کافی حد تک موضوع کو کھول دیا تاریخ کے اعتبار سے، لیکن تاریخ ظاہر ایک طویل موضوع ہے، تو ہم اسی موضوع کو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید زیر بحث لائیں گے۔ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم ناظرین اسی موضوع کو کہ اسلامی معاشرے میں اقلیتیں
تاریخی طور پر کیسے رہتی رہی ہیں اور مسلم حکمرانوں کا اور مسلم جو علماء تھے، فقہاء تھے، ان کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ کیا رہا، اس حوالے سے گفتگو کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.